السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، سندھ کابینہ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی ہے۔ حاضر سروس جج کمیشن کی سربراہی کریں گے۔ اہل خانہ نے فیصلہ مسترد کر کے GIT بنانے اور سندھ ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ میر رضا قتل کیس کی گھٹی سلجھ نہ سکی، سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، اہل خانہ کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ سندھ کابینہ نے میر رضا علی خان کی موت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی۔ میر رضا کی موت کی تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کریں گے۔ ادھر میر رضا کے والدین کے وکیل اور اہل خانہ نے سندھ حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے بجائے GIT بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم کل صبح جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ میں ہم فائل کریں گے، ہم اس ڈیسیجن کو اپوز کرتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریکویسٹ فار اے GIT تاکہ ہماری انویسٹیگیشن آگے بڑھ سکے، بیکاز وی آر رومنگ اراؤنڈ ان سرکلز اور اب تک کوئی جواب نہیں ہے۔ اہل خانہ نے سوال اٹھایا کہ پولیس نے 24 اگست کو رپورٹ جمع کروانی تھی، رپورٹ سامنے آئے بغیر کمیشن کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ پولیس نے 24 اگست کو جا کے رپورٹ سبمٹ کرنی تھی، تو اب تک اگر رپورٹ ہی باہر نہیں آئی ہے تو کس بیسس پہ اس ڈیسیجن کو لیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پہلے سے پتہ ہے رپورٹ میں کیا ہے؟ کیا وہ رپورٹ سے ایگری کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ واٹ آر دا گراؤنڈس آف دس ڈیسیجن، وہ ہمیں انفارم نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی۔ پولیس کی درخواست پر سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام منتقل کر کے بائیو میٹرک اور دستاویزی کارروائی مکمل کی گئی۔ تفتیشی ٹیم سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی اور بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تحقیقات آگے بڑھائے گی۔ ہنا جاوید قتل کیس میں شوہر فیصل اور ملازم ذیشان کے DNA نمونے لے لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے قتل میں استعمال رسی اور تار برآمد کر لیا گیا۔ مرکزی ملزم کے والد بھی شامل تفتیش، عدالت نے دونوں کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق فیصل نے ملازم ذیشان کو قتل میں معاونت کے لیے پیسے دیے تھے۔ ہنا جاوید قتل کیس میں اہم پیش رفت، ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور، شوہر کا والد بھی شامل تفتیش۔ راولپنڈی پولیس نے ہنا جاوید قتل کیس میں گرفتار شوہر فیصل اور ملازم ذیشان کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کر لیے۔ مرکزی ملزم کے والد کو بھی شامل تفتیش کر کے ان کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ ملزمان سے قتل کی واردات میں استعمال ہونے والی رسی اور تار بھی برآمد کر لی۔ جوڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں ہنا جاوید کے شوہر فیصل اور ملازم ذیشان کی پیشی ہوئی۔ عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اپنے ملازم ذیشان کو قتل کی واردات میں شامل ہونے کے لیے پیسے دیے تھے۔ گھریلو ملازم نے قتل کے دوران مرکزی ملزم فیصل کی معاونت کی۔ ہنا جاوید کی پھندہ لگی لاش گھر کے واش روم سے برآمد ہوئی تھی۔ ہنا جاوید کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ قتل سے قبل بدترین تشدد کا انکشاف۔ بول نیوز لرزہ خیز واردات کے محرکات سامنے لے آیا۔ ہنا کی بھابھی اور کزن کے مطابق نومبر 2025 میں شادی کے بعد ہنا کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی، وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ خاندان کے سوالات پر بھی شادی شدہ زندگی سے متعلق بات ٹال دیتی تھی۔ ہنا کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ کیا کھویا ہے۔ Marriage was less than 10 months, as you said, and she was always a reserved, confident but reserved person. However, from those that were closest to her in the family, it was becoming apparent that وہ زیادہ خاموش ہوتی جا رہی تھی. She was keeping things more inside. جب انسان کسی رشتے میں جاتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو کہ جاب کرتی ہے، اور شادی سے پہلے اس نے اس گھر کو دیکھا، اس گھر میں ہر چیز کو دیکھنا کرنا، ہر چیز کی اس میں انوالومنٹ تھی، سب وہ کرتی تھی اور ان کو بھی اس چیز کے بارے میں معلوم تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز اس کی وجہ سے کچھ اس کے ساتھ ہوا ہو۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ راولپنڈی میں خاتون کا سسرالیوں کے ہاتھوں قتل انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ مجرمان کو رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ گھریلو تشدد کو نجی یا خاندانی معاملہ سمجھ کر نظر انداز کرنا خطرناک ہے۔ اس سوچ کو معاشرتی سطح پر ختم کرنا ہوگا۔ گھریلو تشدد کے مقدمات میں سزا کی کم شرح تشویشناک ہے۔ ایسے معاملات میں مقدمات کی پیروی ضروری ہے۔ ملک میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ 2 مختلف واقعات میں 2 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز بھی کم نہ ہو سکے۔
بورے والا میں 10 سالہ بچی نشانہ بن گئی۔ جرائم کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میرپور ماتھیلو میں زنجیروں میں قید خاتون کو پولیس نے بازیاب کرا لیا۔ تھانہ داد لغاری کی حدود میں خاتون حسینہ کو مبینہ طور پر اس کے بیٹے اور سسر نے زنجیروں میں قید کیا تھا۔ پولیس کے مطابق خاتون حسینہ کے زنجیروں میں جکڑی ویڈیو وائرل ہو گئی اور وائرل ہونے پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسے بازیاب کرایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون حسینہ کی مدعیت میں ملوث بیٹے اسد اللہ لغاری، بہو فرزانہ اور شوکت لغاری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں مبینہ تشدد سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ ہری پور میں 14 روز پہلے لاپتہ ہونے والی 4 سالہ بچی نہیں مل سکی۔ آیت نور کی گمشدگی کے خلاف اہل خانہ اور شہریوں نے دھرنا دے دیا ہے۔ مظاہرین شارع ریشم پر بیٹھے ہیں۔ 4 سالہ بچی 2 ہفتوں سے لاپتہ ہے۔ پولیس مرکزی ملزم کو گرفتار کر چکی ہے جس نے بچی کے ساتھ زیادتی کا اعتراف کیا۔ ذاتی طور پر کوئی رعایت یا امتیازی سلوک نہیں چاہتی۔ حکومت مزدوروں کی زندگی آسان بنانے کے اقدامات کرے۔ معروف شاعر حبیب جالب کی بیٹی نے مطالبہ کر دیا۔ بول سے بات چیت میں انکشاف کیا کہ ان سے کئی اہلکاروں نے ٹھیلا لگانے کے لیے بھتہ مانگا۔ غریب لوگوں کو تنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مسجد کی بیک سائڈ پہ گراؤنڈ کی ارد گرد جو گاڑیاں پارک ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے میں ایک ڈھابا لگا لوں چھوٹا سا، تو مجھے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنا لیں، آپ کر لیں، بہت اچھا ہے، آپ حبیب جالب صاحب کی بیٹی، ہم نے آپ کو، پھر میرے پاس آتے ہیں، آپ مجھے میرا نمبر لیتے ہیں، موبائل نمبر لیتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے، رات اندھیرا ہوتا ہے، میری بھتیجی ڈھابے کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ لڑکے جو ہیں کہ وہ دھمکیاں لگانے شروع کر دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا یہ ڈھابا اگر آپ نے لگایا، یہ آپ کا ہے، تو آپ نے کس کی اجازت سے لگایا ہے؟ یہ آپ کی چیزیں اٹھا لیں گے۔ اگر آپ نے کل سے اگر یہاں پہ ڈھابا لگایا تو ہمیں پھر آپ نے نہیں کہنا، آپ اپنی ذمہ دار خود ہوں گی۔ میں حبیب جالب کی بیٹی، میرے پر ترس نہ کھائیں، میں بھی ان 26 کروڑ 27 کروڑ عوام میں سے ہوں۔ میں مزدوروں کی آواز ہوں، میں مزدور ہوں، میں مزدور کی بیٹی ہوں، میں مزدوری کرنا چاہتی ہوں، میں کسی سے مانگنا نہیں چاہتی۔ میں پچھلے 32 سال سے میری جرنی جو ہے وہ دیکھیں کہ میں پی سی او کے اوپر کام کر رہی ہوں، میں ڈرائیونگ سینٹرز پہ جاب کر رہی ہوں، میں کریم چلا رہی ہوں، میں اب اوبر چلا رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا تو نہیں مجھے۔ کراچی میں آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ فلور ملز مالکان کی ہٹ دھرمی اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے آٹا عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی میں آٹا مافیا کی چاندی، قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری۔ فلور ملز مالکان جان بوجھ کر آٹا مہنگا کر رہے ہیں۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤوف ابراہیم کا الزام۔ مارکیٹ میں اس وقت 2.5 نمبر آٹا 145 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ فائن آٹے کی قیمت بڑھ کر 150 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ عبدالرؤوف ابراہیم کے مطابق فلور ملز نے اپنی ملوں میں گندم کا بڑا سٹاک چھپا رکھا ہے۔ دیکھیں یہ روزانہ کی بیس پہ آٹے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ 145 روپے 2.5 نمبر آٹا اور فائن آٹا 155 روپے۔ یہ بھی فلور مل دینے کو تیار نہیں ہے۔ فلور مل نے اسٹاک ہے جو 80-85 روپے کا ابھی تک ہے سائلوں میں، ان کے 6 مہینے کا تو اسٹاک رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ بحران سے نمٹنے کے لیے گندم کی درآمد کے حوالے سے تاحال کوئی ٹینڈر جاری نہیں کیا جا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت 4 ملین ٹن گندم کی قلت کا سامنا ہے، جسے پورا کرنے کے لیے فوری طور پر گندم درآمد کرنا ہوگی۔ عبدالرؤوف ابراہیم نے خبردار کیا کہ صورتحال برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں ہول سیل مارکیٹ میں آٹے کی فی کلو قیمت 200 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔